السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہونے کا اور آپ سے ملنے کا ذریعہ پیدا فرمایا۔ آپ سے ملاقات کو کافی وقت ہو گیا، رمضان سے ایک دن پہلے آپ لوگوں کو ایک میسیج دیا تھا، امید ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو بنا کے کھایا ہوگا اور انشاءاللہ اس کا اثر رمضان میں دکھا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے صحت مندی حاصل کی ہوگی اور تندرستی حاصل کی ہوگی۔ آج رمضان بھی گزر گیا اور شوال کے جو اکثر 6 روزے ملا کے ہی رکھ لیتے عید کے بعد سے 6 دن تک، تو آج وہ بھی گزر گیا، اس لیے آپ سے مخاطب ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بڑا گرمی کا زمانہ ہے، شدت کا، اور اس وقت گرمی پورے ہندوستان میں بہت شدت کی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس بارے میں کچھ بات کی جائے کہ گرمی میں اکثر بہت سارے مرض جو ہیں وہ ابھر کر آتے ہیں اور انسان کو، اس کی صحت کو، اس کے کھانے پینے کو، اس کے سونے جاگنے کو، اس گرمی کی وجہ سے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں انسان جو ہیں کھانے پینے میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے، کھانے پینے میں کہ گرمی میں کیا کرنا چاہیے اس کو صحیح طرح سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہمارا کھانا جو ہے وہ کتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے اس کی صحیح طرح سے تمیز نہ ہونے کی وجہ سے یا پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم اکثر مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گرمی میں شدت کے ساتھ میں 2 چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پینچس اور اسہال، یعنی دست اور پینچس بہت زیادہ ہوتی، یا ہمارے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی۔ تو یہ 3 چیزیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں، تو ان 3 چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تھوڑی تھوڑی، اور ان تھوڑی تھوڑی باتوں میں سب سے پہلی چیز یہ رہے گی کہ پینچس وغیرہ یا دست وغیرہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا رہتی۔ تو اکثر دیکھنے میں یہ آیا اور یہی اکثر وجہ دکھائی دیتی کہ ہمارا جو کھانا پینا ہوتا اور ہم جو کھاتے پیتے اس میں بے احتیاطی کرتے۔ ہم جو ہیں گرمی میں بھی گوشت وغیرہ کی کثرت کر لیتے، اور خاص طور سے بڑے جانوروں کا گوشت خوب اچھی طرح سے کھاتے ہیں کہ نہیں گرمی کی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ پیٹ کے اندر جانے کے بعد میں اس سے جو ہے خراش پیدا ہو جاتی، معدے کا نظام بگڑ جاتا، دست شروع ہو جاتے، پینچس شروع ہو جاتی۔ دوسرے ہم لوگ باہر نکلتے تو کہیں بھی کچھ جوس وغیرہ یا کہیں گنے کا رس بک رہا، وہاں پہ مکھیاں ہیں، وہاں پہ صفائی نہیں ہے، مگر اپن
جو ہے اس کو پی لیتے کہ چلو بھائی ٹھنڈ ملے گی، ٹھنڈک ملے گی، کہیں برف کی چیزیں استعمال کر لیتے، اور کہیں فروٹ ٹھیلے پہ بک رہے ہیں یعنی بنڈی پہ، کہ کہیں تربوز کاٹ کے بیچتے، کہیں اور کچھ کاٹ کے بیچتے۔ نارتھ میں جائیے تو ککڑی، خربوزہ اور گاجر وہ بنڈیوں پر بیچتے، کاٹ کے ٹھنڈا کر کے، تربوز، خربوزہ۔ اور تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں صفائی تو رہتی نہیں، گرد، دھول، غبار، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی، اور وہ ہمارے پیٹ کے اندر پہنچنے کے بعد اس کے اندر جراثیم پیدا کر دیتی، جس کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہونے لگتی۔ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے کھانے میں احتیاط نہیں کی۔ حالانکہ گرمی میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کھانا چاہیے۔ ایک تو دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے پسینے زیادہ آتے تو ہمارے جسم کو پانی کی شدت سے کمی محسوس ہوتی۔ دوسرے پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے اعضاء جو ہیں، اعصاب جو ہیں وہ خشک ہونے لگتے تو اس کی وجہ سے کمزوری محسوس ہوتی، سر میں بھاری پن ہونا شروع ہو جاتا، بدن میں تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی، اور اس تھکاوٹ کے ساتھ میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی، پیروں میں بہت زیادہ کھنچاؤ محسوس ہوتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ لوگ پتھری کے مریض ہوں تو پانی کم ہونے کی وجہ سے وہ اور طرح تکلیف ہوتی۔ اور اس حالت میں اگر اچھی غذا ہم کو نہ ملے اور خراب غذائیں ہم کو ملتی رہیں تو ہماری حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی۔ تو اس سے بچنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے، اگر اس کو احتیاط کریں اور احتیاط کر کے اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں لائیں کہ گوشت کم کھائیں گے، تلن کی چیزیں کم کھائیں گے، باہر کی چیزیں نہیں کھائیں گے، جو باہر دھول، گرد و غبار میں بک رہی ہیں وہ نہیں کھائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری صحت جو ہے وہ انشاءاللہ بالکل صحیح رہے گی، وہ بالکل صحیح رہے گی۔ اور جب ہماری صحت صحیح رہے گی تو بیماریوں سے بچیں گے، اور پیسہ خراب ہونے سے بچے گا، حکیم ڈاکٹروں سے بچیں گے، گھر میں رہیں گے۔ اس گرمی کے موسم میں سب سے بہترین ہماری غذائیں جو ہیں وہ فروٹ ہیں۔ آپ فروٹ میں پپئی کھائیے، یعنی پپیتا، نارتھ میں پپیتا بولتے، ساؤتھ میں پپئی بولتے، اور تربوز کھائیے۔ یہ دو پھل ایسے ہیں کہ تربوز جو ہے ہمارے جو اندر پانی کی کمی ہوتی، نمکیات کی کمی ہوتی، اس کو پورا کرتا، اور پپئی جو ہے وہ ہمارے معدے کو درست رکھتی اور پیٹ کو صاف رکھتی، نہ موشن زیادہ ہونے دیتی اور نہ موشن کم ہونے دیتی، یعنی پیٹ بالکل صاف رہتا، اور جب پیٹ صاف رہتا تو تمام غذائیں ہمارے اندر ہضم ہوتی۔ اس لیے فروٹ زیادہ کھائیں، سیب کھائیں، موسمی کھائیں، موسمی اس میں بہت بہتر ہے، اس سے پانی بھی ملتا اور دل کو راحت بھی ملتی کیونکہ وہ مفرح ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک دماغی سکون بھی ملتا۔ تو اس موسم میں سب سے بہترین غذا جو ہے وہ فروٹ ہے۔ فروٹ کوئی بھی ہو جو موسم کے لحاظ سے ہے، اگر اس کو کھایا جائے تو یقین مانیے اکثر بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، اور اگر بے موسم کوئی بھی چیز کھائی جائے تو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی۔ اسی لیے بتلایا کہ باہر کھلی ہوئی جو چیزیں بکتی ان سے اعتراض کیجئے، ان سے بچیے، اور اپنے کھانے میں فروٹ کو کمپلسری کر لیجیے۔ زیادہ تر اس موسم میں، حالانکہ میں تو اس چیز کا جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں کہتا کہ آپ دال کھائیے، مگر اس موسم کے اعتبار سے زیادہ تر دال، روٹی، دال، چاول، اس طرح کی صاف ستھری غذائیں کھائیے، اور بڑے گوشت سے خاص طور سے بچیے۔ اور آپ بکرا کھا سکتے ہیں، اور دیسی مرغ ملے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، مگر مرغ دیسی بھی گرم ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی
کمی کے ساتھ کھائیے، اور جو یہ فارم کا ملتا تو اس کو تو نہ ہی کھائیں تو بھی فی الحال بہتر ہے گرمی کے موسم میں۔ تو اس سے جو ہے ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے بغیر کسی دوا کے۔ اور احتیاطی تدابیر میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم لوگ موسم گرما میں کبھی آب شولا بنا کے پی لیں، اور کبھی جو ہے املی کا پانی پی لیں، کبھی سکنجوی گھر میں بنا کر پی لیں، مگر یاد رکھیے یہ بہت زیادہ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ اگر کھٹا کھائیں گے تو اعصابی کمزوری پیدا ہوتی۔ تو جب پیاس کی شدت ہو، گرمی کی شدت ہو، تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے ہم لوگوں کو کبھی آب شولا، کبھی شکنجوی، اور کبھی جو ہے لیکوڈ چیزیں کھا لینی چاہیے۔ مگر بہترین چیزیں یہی ہیں کہ ہم کھانے میں تربوز اور پپئی کا استعمال زیادہ کریں۔ پپئی پیٹ کو صاف رکھے گی، اور تربوز ہمارے اندر پانی اور نمکیات کو جو ہے وہ پورا کرے گا۔ اس لیے فروٹ زیادہ کھائیں، گوشت کھانے سے بچیں، اور باہر کی چیزیں جو زیادہ تر کھلی ہوئی بکتی، جیسے اکثر دیکھنے میں آتا گنے کا رس ہے، یا جوس بنا کے، یا کچھ ٹینک وغیرہ بنا کے لوگ اکثر بیچتے رہتے، تو کہیں بھی ان پہ مکھیاں اور دھول گرد غبار رہتا، تو اس کے پینے سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی۔ اور اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اس وقت میں جو شدت کی ساتھ میں موشن کا یعنی دست وغیرہ یا پیچس وغیرہ جو شروع ہوتی تو وہ جان تک لے لیتی، اس لیے ان چیزوں کا احتیاط کریں، اور دعا کریں کہ رمضان کی وجہ سے بدر دواخانے پہ نہیں جا سکا، اب انشاءاللہ جانے کا پروگرام ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت مند رکھے، اور مجھے بھی صحت مند رکھے، آمین۔ السلام علیکم، انشاءاللہ کل ملاقات ہے۔